کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو عزت دی جائے؟ سننے میں یہ سوال بہت کڑوا، بہت سخت اور دل کو چبھنے والا لگتا ہے نا؟ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ سوال کوئی ہم سے کرے، ہمیں خود اپنے ضمیر سے یہ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم عورتیں تو سمجھتی ہیں کہ ہم دن رات اپنوں کے لیے ہی جیتی ہیں اور سب کچھ قربان کرتی ہیں۔ لیکن میری پیاری بہنوں، آج ہاتھ جوڑ کر ایک بہن ہونے کے ناطے میں آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہم ہر رشتے سے، ہر جگہ سے عزت تو مانگتی ہیں، لیکن کیا ہم خود کو اس عزت کے قابل بنا بھی رہی ہیں، یا پھر ہم ایک لاپرواہ عورت بن کر اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر اور اپنے بچوں کا مستقبل برباد کر رہی ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے، آج اپنی روح کو جگانے کا دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں یوٹیوب فیملی پنجاب مومنٹین میں مصباح آپ سے بات کر رہی ہوں، اور ایسے ہی آپ کے لیے موٹیویشن ولاگ لے کر آتی ہوں۔ کچھ باتیں ہمارے دل کو لگتی ہیں، مگر ان کی کبھی کبھی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسے ولاگ لے کر آتی ہوں تاکہ میری بہنیں تھوڑا سا تھک گئی ہیں تو ان کو حوصلہ ملے، زندگی جینے کا ان کو نیا طریقہ ملے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات پوری کرے اور میری بہنوں کو، تمام بہنوں کو گھروں میں خوش خرم رکھے، آمین۔ اچھا، ہمارے ہاں کچھ عورتیں ہر وقت یہ شکایت کرتی نظر آتی ہیں کہ شوہر ان کی قدر نہیں کرتا، سسرال میں انہیں وہ مقام نہیں ملتا جو ملنا چاہیے تھا۔ لیکن ذرا رکیے اور اپنے قدم پیچھے موڑ کر اپنے گھر کو دیکھیے۔ کیا جس گھر کو جنت ہونا چاہیے تھا وہ ہر وقت بکھرا رہتا ہے؟ کیا دوپہر کے 12 بجے تک بھی گھر میں افراتفری مچی رہتی ہے؟ کیا ہمارا پورا دن صرف سوشل میڈیا پر ریلز اسکرول کرنے یا دوسروں کی غیبت اور کمیاں نکالنے میں گزر جاتا ہے؟ یاد رکھیے، جو عورت اپنے گھر کو نہیں سنوار سکتی وہ کبھی اپنی زندگی کو نہیں سنوار سکتی۔ گھر کی صفائی، سلیقہ اور سکون صرف دیواروں سے نہیں آتا کہ اچھا مکان ہے، خوبصورت مکان ہے، وہ اس گھر کی ملکہ یعنی آپ سے آتا ہے۔ جب آپ خود کو اور اپنے آشیانے کو لاپرواہ چھوڑ دیتی ہیں تو آپ انجانے میں اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ اب یہاں میں نے عزت کی بات کیوں کی؟ کیونکہ جب بھی باہر سے کوئی آپ کے گھر میں فرسٹ ٹائم آئے گا، جس نے آپ کا گھر دیکھا ہی پہلی دفعہ ہوگا، پھر وہ آپ کے بکھرے ہوئے گھر کو دیکھ کے چلا جائے گا وہ مہمان، تو اس کے دماغ میں وہی امپریشن رہ جائے گا آپ کے گھر کا۔ چاہے بعد میں آپ پوچھے لگا لیں، صفائیاں کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، مگر اس کے دماغ میں وہی امیج بنی رہے گی آپ کے گھر کی جو اس نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر کو بہت سنوار کے رکھتی ہیں۔ جب انہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے مہمان کے طور پر، تو جن کے گھر انہوں نے جانا ہوا ہوتا ہے ان کو بھی مصیبت شروع ہو جاتی ہے اگر ان کے گھر میں صفائی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں وہ فلاں آ رہے ہیں یا مہمان، وہ تو بہت صفائی پسند ہے، تو جلدی جلدی گھر کو صاف کر لیں۔ وہ کیا کہے گی، وہ تو اتنی صاف ستھری ہے۔ ہو گئی اس کی عزت کی بات یہاں پہ۔ اس کو عزت کہتے ہیں۔ اگر آپ صاف ستھری رہیں گی، آپ کے بچے صاف ستھرے رہیں گے، تو جب آپ کہیں جائیں گی تو آپ کی بہت عزت افزائی ہوگی۔ سب آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ بہت سلیقہ مند عورت ہے، بہت باوقار اور چیزوں کو سمیٹ کر رکھنے والی عورت ہے۔ اور اس کے برعکس اگر یہی عورت اپنے گھر کو نہ سمیٹے، بکھرا پڑا رہنے دے، اپنے بال نہ سمیٹے اور اپنے بچوں کو نہ صاف ستھرا رکھے، تو جب وہ کہیں جائے گی تو پھر کیا امپریشن ہوگا؟ جن کے گھر اس نے جانا ہے، لوگ کہیں کوئی بات نہیں، ہمارے جیسی آ رہی ہے، جیسا گھر ہے ویسا ہی رہنے دو، کوئی بات نہیں، اس کا تو خود کوئی حال نہیں ہے اس کے گھر کا۔ تو یہاں پہ یہ عزت کی بات بنتی ہے۔ جب آپ صاف ستھری رہیں گی، باوقار رہیں گی، تو پھر سلیقے مند عورت سے سبھی مشورے لیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے کلیجے کے ٹکڑوں کی، ہمارے بچوں کی۔ ہم ہر محفل میں بیٹھ کر کہتی ہیں میرا بچہ بات نہیں سنتا، پڑھتا نہیں ہے، بہت بدتمیز ہو گیا ہے۔ لیکن ایک بات ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، اگر میں خود صبح دیر سے اٹھوں گی، اگر میں خود دن بھر فون میں مصروف رہوں گی، اگر میں خود اپنے غصے اور زبان پر قابو نہیں رکھ پاؤں گی، تو میں اپنے بچوں کو کیسے موٹیویٹ کروں گی؟ میں انہیں کس منہ سے کہوں گی کہ بیٹا ڈسپلن میں رہو اور زندگی میں کچھ بنو، کامیاب انسان بنو؟ بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم انہیں سکھانا چاہتے ہیں، بچے وہ سیکھتے ہیں جو وہ ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا کل کو عورتوں کی عزت کرے، تو اسے پہلے اپنی ماں کی عزت کرنا سیکھنا ہوگا، اور وہ عزت تب آئے گی جب وہ آپ کو ایک ذمہ دار، مضبوط اور سلیقہ مند عورت کے روپ میں دیکھے گا۔
اگر آپ خود لاپرواہ بنی رہیں گی تو بچوں کی زندگی میں کبھی نظم و ضبط نہیں لا پائیں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، آج ہی اس لاپرواہ عورت کے ٹیگ کو اکھاڑ پھینکیے۔ یہ تبدیلی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ خود آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے۔ اپنے دن کا آغاز بدلیے، صبح جلدی اٹھیے، اپنے گھر کو سکون کا ذریعہ بنائیے، نماز پڑھیے، تھوڑی دیر گھر میں ہی واک کیجیے، فون کی دنیا سے باہر نکلیے، ریلز بے مقصد ویڈیو دیکھنا کم کیجیے۔ یہ ریلز جو ہے نا، یہ فری ٹائم میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں اور بہت کم، تھوڑی سی دیکھنی چاہیے ایک عورت کو۔ کسی کو بھی موبائل بالکل کم چلانا چاہیے۔ یہ بے مقصد چیزیں ہیں، یہ موبائل میں پڑی رہیں گی، یہ کہیں نہیں جائیں گی، مگر پہلے صبح سویرے اپنی ایک روٹین بنائیے، اچھی کتابیں پڑھیے، کچھ نیا سیکھیے، تاکہ جب آپ بچوں کے سامنے بیٹھیں تو ان کو کچھ علم سکھانے کے لیے نا آپ کے پاس موجود ہو، اور بچے اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے تو انہیں دینے کے لیے آپ کے پاس علم اور تربیت ہو، نہ کہ چڑچڑاہٹ۔ اپنی سیلف رسپیکٹ پیدا کیجیے۔ جب آپ خود اپنی اور اپنے وقت کی عزت کرنا شروع کریں گی تو گھر والے، آپ کے شوہر، آپ کے بچے اور یہ معاشرہ خود بخود آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ہم اکثر رات کو بستر پر لیٹ کر روتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا، وہ میری پرواہ نہیں کرتا، سسرال والے تانے دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ مرد کا رویہ اکثر ہماری اپنی ذات کا آئینہ ہوتا ہے؟ جب ایک مرد دن بھر کی تھکن، باہر کی ٹینشن اور دنیا بھر کی خواری کاٹ کر گھر لوٹتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ ایک پرسکون آشیانہ، مسکراتا ہوا چہرہ اور ایک ایسی سلیقے مند بیوی جو گھر کو سنبھال کر بیٹھی ہو۔ لیکن اگر گھر میں داخل ہوتے ہی اسے بکھرا ہوا سامان ملے، کچن گندا ہو، بچے رو رہے ہوں اور بیوی خود بال بکھیرے چڑچڑی ہو کر فون ہاتھ میں لیے بیٹھی ہو، تو مجھے بتائیے اس مرد کے دل میں اس عورت کے لیے محبت اور عزت کیسے جاگے گی؟ یاد رکھیے، مرد کبھی بھی ایسی عورت کی دل سے عزت نہیں کر پاتا جو خود اپنی ذات سے اور اپنے فرائض سے لاپرواہ ہو۔ شوہر کی بدتمیزی کا شکوہ کرنے سے پہلے ذرا یہ تو دیکھیے کہ کیا ہم نے اپنے گھر کو ایسا بنایا ہے کہ وہاں اسے سکون ملے۔ یاد رکھیے، عزت کبھی بھی بھیک میں نہیں مانگی جاتی، عزت کمائی جاتی ہے، اپنے کردار سے، اپنی ذمہ داری سے اور اپنے سلیقے سے۔ آج ہی اٹھیے، آئینے کے سامنے کھڑی ہوں اور خود سے یہ عہد کریں کہ میں ایک لاپرواہ عورت بن کر اپنی زندگی ضائع نہیں کروں گی، میں اپنے گھر کو سنواروں گی، اپنے بچوں کی بہترین رول ماڈل بنوں گی اور خود کو اس عزت کے قابل بناؤں گی جس کی میں حقدار ہوں۔ اور لوگوں کے سوشل میڈیا پر بڑے بڑے گھر دیکھ انسپائر مت ہوں۔ جیسا گھر ہے آپ کا، جتنا ہے اس میں خوش رہیں، رینٹ کا ہے تب بھی اس کو سنوار کے رکھیں، وہ بھی آپ کا اپنا ہے، آپ کے شوہر یا آپ خود اس کا رینٹ بھر رہی ہیں، کوئی دوسرا رینٹ نہیں بھر رہا۔ جب اس میں آپ کی رہائش ہے تو یہ گھر آپ کا ہے، اپنے گھر کو سنواریں۔ میرا گھر بھی رینٹ کا ہے اور میں 3 بچوں کے ساتھ اکیلی اس گھر میں رہ رہی ہوں۔ میرے شوہر جو ہیں وہ دوسرے ملک میں ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بلاگز میں بتایا ہوا ہے، کیونکہ ہم اپنا کسی کا محل دیکھ کر ہم اپنا جھونپڑا نہیں گرا سکتے، ٹھیک ہے؟ کسی کا لال منہ دیکھ کر ہم اپنا منہ تھپڑ مار کر تو لال نہیں نہ کر سکتے۔ کچھ بہنیں سوچتی ہیں کہ میرے گھر میں کون سا ڈیکوریشن کا سامان ہے، تو بہنوں میرے گھر میں بھی کوئی ڈیکوریشن کا سامان نہیں ہے، یہ ہم نے خود ہی تھوڑا تھوڑا جوڑ کر لینی ہوتی ہیں چیزیں۔ تو میری بھی کوشش ہے میں اپنے گھر کو سجاؤں گی، کیونکہ میرے شوہر جب دوسرے ملک گئے، بعد میں علیحدہ ہوئی ہوں، تو جوائنٹ فیملی میں بچے کچھ بھی نہیں رہنے دیتے تھے، تو دوبارہ سے میرا سارا کچھ یہ سٹارٹ ہوا ہے۔ پہلے ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں رہتی تھیں، اس کے بعد ہم نے رینٹ پہ گھر لے لیا، اب پھر شوہر کے بعد یہ پھر گھر میں نے چینج کیا ہے۔ یہ تھوڑا صاف ستھرا تھا، نیا تھا گھر، تو بچے بڑے ہو رہے تھے تو ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ایسے بچے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، تو ماشاءاللہ ساتھ ہی میری سسٹر کا گھر ہے، ہمارا آنا جانا ویسے ہی ہے، کھانا پینا بھی اکٹھے ہے، مگر تربیت الگ الگ اپنے اپنے گھروں میں کر رہی ہیں۔ تو میں آپ بہنوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنے میں ہمیں اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، ہمیں اس میں خوش رہ کر سلیقے مند عورت بن کر اپنے بچوں کی رول ماڈل بننا چاہیے، کیونکہ بچوں کی تربیت میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارا ٹائم چینج ہوگا، ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو پھر ایسے کریں گے ویسے کریں گے۔ ہمیں اپنے لہجوں سے، رویوں سے، اچھی تربیت سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے یا میری باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔
اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں پنجاب مومز روٹین کو، تاکہ ہم ایسے ہی سہیلیاں بنی رہیں اور میں آپ کو موٹیویٹ کرتی رہوں اور آپ مجھے موٹیویٹ کرتی رہیں. جب آپ میری ویڈیو کو دیکھیں گی، لائک کریں گی، سبسکرائب کریں گی یا مجھے اچھا سا کمنٹ کریں گی تو پھر میں بھی موٹیویٹ ہو جاؤں گی. مجھے اچھے اچھے موٹیویشنل ولاگ بنانے کا حوصلہ ملے گا. تو ملتے ہیں ایسے ہی پیارے سے اور موٹیویٹ اچھے سے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.